اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے یریکم البرق خوفا وطمعا جو تمہیں خوف یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ یہ بجلی جو چمکتی ہے فرمایا خوف یا امید دلانے کے لیے۔ بعض اوقات انسان کو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ بارش ابھی آئے گی، گرمی ہو نا جی، تو بجلی جب چمکتی ہے بندہ کہتا ہے ہاں بارش ابھی آنے والی ہے، بارش۔ فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ بادل اللہ کے حکم سے پھرتے رہتے ہیں، بادلوں کو اللہ پھراتا رہتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے پھرتے ہیں۔ اور یہ سارے جتنے بھی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا جی، یہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں۔ چرند پرند جمادات حیوانات نباتات ہو گئے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ پتھر وغیرہ ہو گئے، یہ سارے اللہ کے، یہ درختوں کے اوپر پتے وغیرہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پانی کے قطرے وغیرہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب رعد کیا ہے؟ اس سے مراد بجلی ہے، بجلی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کے ساتھ چلتا ہے، اور بادلوں سے پانی کو برسانے میں اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ رات فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہی آتا ہے رات فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے جو بادلوں سے پانی کو برساتا ہے۔ یہ رات فرشتہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ رات فرشتہ جو بادلوں سے پانی برسانے کی اللہ نے ڈیوٹی اس کی لگائی ہوئی ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور سب فرشتے اس کے ڈر سے اللہ کا، یعنی اللہ کے ڈر سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کے ڈر، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ ساری اللہ کے خوف سے لرزتی ہیں، سارے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ سے ڈرتی ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ، فرمایا جو بجلی کے چمکنے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو اسلام کے اوپر موت عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کو امن میں رکھیں گے، اللہ اس کو اسلام کے اوپر موت عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو امن کے اندر رکھیں گے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے، یہ بجلیاں جو آتی ہیں نا یہ اللہ کے حکم سے، پھر اللہ رب العزت اپنی مرضی سے جہاں پر چاہتا ہے بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ کبھی درختوں کے اوپر گر رہی ہیں، کبھی پہاڑوں کے اوپر گر رہی ہیں، کبھی پانی کے اوپر بجلی گرتی ہے، مختلف جگہوں کے اوپر بجلیاں گرتی ہیں۔ اب یہ پیچھے جو حال ہی میں یہ اوپر علاقوں کے اندر یہ بجلی جو گری ہیں، ایک ہی گھر کے کتنے افراد فوت ہو گئے، بجلی ان کے اوپر گری۔ تو یہ اللہ کے حکم سے گرتی ہے، اللہ کی مرضی سے گرتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں چلتی، ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے چل رہی ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہم یجادلون فی اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے یہ تو اللہ کے بارے میں آپ سے جھگڑتے ہیں، یہ جو مشرکین ہیں جی یہ توحید کے بارے میں، یہ اللہ کے بارے میں آپ سے جھگڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور شریک انہوں نے بنائے ہوئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو شروع دور کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کے پاس بھیجا ایمان کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، توحید کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کی طرف آنے کے لیے بھیجا، دعوت دینے کے لیے کہ آپ جا کر اس کو دعوت دو۔ اب جب وہ شخص گیا نا وہ صحابی گیا اس شخص کے پاس، تو جب اس کو دعوت دی تو وہ کیا کہنے لگا، تمہارا اللہ لوہے کا ہے، تمہارا اللہ چاندی کا ہے، بتاؤ تمہارا اللہ کس چیز کا ہے؟
تمہارا اللہ لوہے کا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ تمہارا اللہ تانبے کا ہے۔ جب وہ صحابی آئے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کارگزاری ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، اسی کے بعد اس نے دوبارہ یہی الفاظ کہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو تیسری مرتبہ پھر دوبارہ اس نے یہی الفاظ کہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بجلی آئی اور اس شخص کے اوپر گری، وہ شخص مر گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت جس کے اوپر چاہتا ہے بجلیاں بھیجتا ہے، اب وہ بجلیاں جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کو پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہاں، یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال۔ اللہ رب العزت بڑی قوت والا ہے، اللہ بڑی قوت والا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ ہاں، جو قوم عاد والے تھے نا، قوم عاد والے نے کیا کہا؟ واما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق، ناک تکبر کیا زمین کے اوپر، لمبے لمبے قد اللہ نے ان کو دیے ہوئے تھے، کھجور کے درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑ دیتے تھے، اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی ان کو، طاقتور تھے، اللہ نے بڑی طاقت دی ہوئی تھی، ایسی طاقت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہوئی تھی زمین کے اوپر۔ اس قوم کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہوئی تھی۔ ہاں، واما عاد فاستكبروا، جب ان کو طاقت ملی نا اس پر وہ تکبر کیا انہوں نے۔ واما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق قالوا من اشد منا قوة، اور کیا کہا انہوں نے؟ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا یہ نہیں دیکھتے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا نا، ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا نا، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، تو پھر اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے ان کو غرق کر دیا، ایک ہوا کے ذریعے۔ ہاں، جو اپنی طاقت کے اوپر تکبر کرتے تھے اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے غرق کر دیا۔ تو فرمایا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے، اللہ جو ہے وہ بڑی قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کو پکارنا بجا ہے۔ اللہ رب العزت کو ہی پکارنا چاہیے، جس طرح مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا جی، جس کا کھائیں ہے اس کا گائیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کھلا رہا ہے، جو اللہ پلا رہا ہے، اس اللہ کو بولنا ہے بس، کہ اس اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے۔ ہاں، اس اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ مثال ذکر کی۔ اب قرآن میں بعض جگہ مثال کے ذریعے بات کو واضح کیا، مثال، اب مثال کے ذریعے بات تھوڑی اچھی سی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بندہ کسی کو مثال بیان کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر اس طرح، مثال کے طور پر اس طرح، تو بات تھوڑی اچھی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت میں بعض جگہ پر قرآن کے اندر مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوں، اور یہ خیال، اس خیال کے اندر کہ پانی خود میرے منہ کے اندر آئے گا، اور ایسا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ پانی خود منہ کے اندر آتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایسا پانی کے سامنے بیٹھا ہو اور پانی کے لیے ہاتھ پھیلایا ہو اور پانی خود بخود اس کے منہ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کو پکارے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا تو ایسا ہے جیسا پانی کے لیے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے اور اس خیال کے اندر ہے، اس انتظار میں ہے کہ پانی خود بخود میرے لیے آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، پانی خود بخود نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پکارے گا تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لا يستجیبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے لیے ہاتھ پھیلایا ہو تاکہ پانی اس کے منہ کے اندر خود آ جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ساری گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسئلہ ان کا حل ہوگا، مسئلہ ان کا حل ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے ایسے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال،
وہی ہے یعنی اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خوف یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رعد اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے اور سب فرشتے اس کے ڈر سے یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یہ مشرکین جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے اور اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے کوئی معبود بنائے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اللہ بڑی قوت والا ہے، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کو پکارنا بجا ہے، اللہ کو ہی پکارنا بجا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو پکارے بندہ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اور اس کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آتے مگر جیسا کوئی پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے کہ اس کے منہ میں آ جائے حالانکہ وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔